عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ بضعا و20 درجہ، کہ کسی آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، وہ گھر میں پڑھ لے یا بازار میں پڑھ لے، تو یہ جماعت والی نماز اس گھر اور بازار والی نماز سے 20 سے اوپر درجے رکھتی ہے۔ بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، 23 سے لے کر 29 تک، تو 25 درجے لکھے ہیں، بعض روایات میں 27 درجے ہیں۔ اس کی ایک تفصیل علماء نے لکھی ہے، 25 درجے ہیں، 27 درجے ہیں، تو اس کی کیا مراد ہے؟ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 20 سے اوپر درجے ہیں اکیلے نماز پڑھنے سے۔ مسجد کا ذکر نہیں ہے، مسجد میں پڑھے یا غیر مسجد میں پڑھے، جماعت کی نماز کا تذکرہ ہے، تو مسجد میں اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی ان میں سے کوئی آدمی وضو کرے اور وضو اچھے طریقے سے کرے، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، پھر مسجد میں آئے اور نماز پڑھنے کے علاوہ مسجد میں آنے کا کوئی اور ارادہ نہ ہو، نماز ہی پڑھنا مقصود ہو، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجہ، وہ جو بھی قدم اٹھائے گا وضو گھر سے کر کے مسجد کی طرف آئے، ارادہ نماز پڑھنے کا ہی ہو، تو جو قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے 1 درجہ بلند ہوگا اس آدمی کا۔ ہمارے ہاں تو عجیب تماشا بن گیا ہے کہ مساجد کے اندر وضو کا انتظام کر دیا گیا، تو یہ مناسب تو نہیں تھا۔ اگر کوئی مسافر ہوتا تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو گھر سے آتا ہے وہ وضو گھر کر کے آئے۔ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، اور ہر قدم کے بدلے 1 گناہ گرتا ہے، 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ گرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نماز جماعت کے انتظار میں جب تک بیٹھا رہتا ہے تو اس کو برابر نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب سے تم میں سے کوئی ایک آدمی جب تک نماز پڑھ کے وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی جگہ پہ جو آدمی بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کس طرح؟ یقولون، فرشتے یوں کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی طرف تو متوجہ ہو جا، ما لم یعظ فیہ، یہ فرشتے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مسجد میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بری باتیں کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، یا نمازیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، وہ کسی کو تکلیف دینا، لاؤڈ سپیکر لگا کر پڑوس میں بیمار ہیں تو ان کو تکلیف دینا ہے، پڑوس میں لوگ جو مساجد کے قریب جو لوگ ہیں ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ یہ جو ذاکرین کا ٹولہ مساجد میں ذکر اللہ کا کرنا ہے، اللہ کو سناؤ، مساجد کے اوپر وہ لاؤڈ سپیکر چھوڑ دیا، اور قرب و جوار والے گھر جو ہیں مساجد کے وہ بالکل پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اس ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو جب تک وہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ما لم یحدث فیہ، اور جب تک بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کے اندر وضو توڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسجد کے اندر وضو توڑنا فرشتوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، نمازیوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو فرشتے اس بدبو کی وجہ سے مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو جب تک یہ اعمال کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے بعد میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ حسن عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
11ویں روایت عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، ابو العباس یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ ابو العباس کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، والد کا نام عباس ہے، ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے رضی اللہ۔ تو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بھی صحابی ہیں، حضرت عباس بھی صحابی ہیں۔ یہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے دن۔ حضرت عباس بھی بولیں کب؟ فتح مکہ کے، اور ان کا بیٹا عبداللہ بن عباس بھی۔ میں بلوایا اس لیے ہے نا، آپ کو ایک بات سمجھانی ہے۔ یہ جو بکواسات کرتے ہیں کہ جی وہ طلقاء ہیں مرزا جیلمی جیسے، یہ ٹاؤٹ رافضیت کے، یہودیت کے، کہ جی وہ طلقاء ہیں، طلقاء وہ صحابی تھوڑے ہیں، تو چلو تم بنو امیہ میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، جناب ابو سفیان وغیرہ، اصل تو تمہاری طعن و تشنیع کا نشانہ وہ ہے نا۔ حضرت عباس کو طلقاء کہو گے، عبداللہ بن عباس کو بھی طلقاء کہو نا تو ہم تمہیں مانیں گے۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہوا تو تب مسلمان ہوئے، تو ان کو بھی طلقاء کہو۔ پتہ نہیں کیا بکواسات کرتے ہیں۔ تو قرآن نے تو ان کو طلقاء، نبی علیہ السلام نے جو اس وقت کہا تو وہ ایک الگ بات تھی، ایک کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے کہ تم ان کو صحابیت سے فارغ کر دو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن ربہ، ان روایات میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں۔ حدیث قدسی بھی وہی ہے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کی کلام ہے، حدیث قدسی۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں اور معنی بھی من جانب اللہ ہے، اور حدیث قدسی میں معنی تو من جانب اللہ ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کے اپنے ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں کو مقرر کر دیا ہے۔ ثم بین ذالک، پھر ان کی تفصیلات وضاحت کر دی ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، جو آدمی نیکی کا ارادہ کر لے اور پھر نیکی نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ نیکی کا ارادہ کر لے، پھر کسی وجہ سے اس نیکی کے ارادے کے اوپر عمل نہ ہو سکا، تو ارادہ سچے اظہار کو کہتے ہیں، جھوٹے اظہار کا نام ارادہ نہیں ہے۔ سچی تڑپ کا اظہار کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ ارادہ۔ تو جو آدمی نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں عمل سے پہلے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے ارادہ کیا پھر اس کے اوپر عمل بھی کر لیا اپنے ارادے کے اوپر، تو اللہ 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ ایک نیکی کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کتنی نیکیاں؟ ارادے کے اوپر کتنی ملی تھی؟ اور نیکی کو عمل میں لے لیا تو کتنی؟ 10 سے لے کر 700 گنا تک، جتنا اخلاص بڑھے گا اتنا 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ایک نیکی کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کتنے رحیم ہیں، کتنے رحمان ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اور جس آدمی نے برائی کا ارادہ کر لیا پھر برا کام کیا نہیں تو اللہ اس کو بھی ایک کامل نیکی دے گی۔ ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے وہ برا عمل کیا، تو برے ارادے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کامل نیکی دیں گے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس نے اس برے ارادے کے اوپر عمل کر لیا تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ ملے گا، بدلے میں بھی ایک، اور نیکی ایک کرے گا تو 10 سے لے کر 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور حسن عمل اور حسن نیت نصیب فرمائے۔
آخری روایت پڑھ رہا ہوں اس عنوان کی 12ویں روایت۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، عبداللہ نام ہے، عمر کے بیٹے ہیں، عمر خطاب کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انطلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلی امتیں، ان میں سے 3 آدمی تھے، وہ چلے سفر میں، حتی آواہم المبیت الی غار فدخلوہ، یہاں تک کہ رات ان کو ایک غار کے اندر آ گئی اور غار میں وہ داخل ہو گئے۔ فانحدرت صخرۃ من الجبل فصدت علیہم الغار، تو غار کے اوپر سے ایک بڑی چٹان گری اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ ہم جب پڑھتے تھے نا 3ری کلاس میں اسکول میں، تو ایک سبق ہوتا تھا غار کا پتھر، کس کس نے پڑھا ہوا ہے؟ اب میرے خیال نصاب سے نکال دیا گیا ہے، تو یہ حدیث ہے۔ تو وہ چٹان گری اور اس نے اس کا منہ بند کر دیا۔ فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، بس انہوں نے آپس میں کہا کہ اب اس غار کو تو پتھر نے منہ بند کر دیا ہے، اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ سے دعا کرو اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے، یعنی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور اس وسیلے کے ذریعے کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ دیا انہوں نے۔ کس طرح بھائی؟ قال رجل منہم، کتنے آدمی تھے؟ 3۔ ایک نے ان میں سے یوں دعا کی، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے، وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، تو وہ بکریاں چراتا تھا، تو کہتے کہ جب میں شام کو آتا تو میں اپنی آل و عیال کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا، پہلے میں دودھ دو کر ماں باپ کو پلاتا تھا رات کو۔ فنعابی طلب الشجر یومن فلم اری علیہما حتی ناما، بس ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور لیٹ واپس آیا، جب واپس آیا بکریاں چرا کر تو ماں باپ سو چکے تھے، انتہائی بوڑھے تھے، تو دودھ ہی ان کی غذا تھی۔ فعلبت لہما عبوکہما فوجدتہما نائمین، میں نے ان کے لیے دودھ دوا جو شام کو ان کو پلاتا تھا تو میں نے ان کو سوئے ہوئے پایا، دودھ تو 1-2 کر لے آیا، ماں باپ سوئے پڑے ہیں۔ فکریت ان اوقظہما وان اغبق قبلہما اہلا و مالا، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں ماں باپ کو جگاؤں، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے ماں باپ کو، آج بھی ادب یہ ہے کہ بڑوں کو جگانا نہیں چاہیے، کئی آدمی جگا بھائی جگا بابے جگا، یہ بے ادبی ہے۔ سوئے ہوئے ہیں، انسان کو بھوک سے زیادہ نیند محبوب ہوتی ہے، جو بندہ سوئے ہوتا ہے تو نہیں جگانا چاہیے۔ میں نے ماں باپ کو جگایا نہیں، بس اور یہ بھی میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنے آل و عیال کو ماں باپ سے پہلے دودھ پلاؤں، یہ بھی مجھے پسند نہ ہے۔ اور وہ سوئے تھے، فلبثت والقدح علی یدی، پس میں کھڑا رہا اس حالت میں کہ دودھ والا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، دودھ والا پیالہ ہاتھ میں لے کر میں کھڑا رہا، انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، فجر چمک اٹھی، ساری رات کھڑا رہا۔ والصبیۃ یتزاحون عند قدمی، اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں کے ساتھ چیخ رہے تھے کہ ہمیں دودھ پلا دو، لیکن میں نے ماں باپ کو نہیں جگایا اور ان کو بھی نہیں پلایا۔ فاستيقظا فشربا غبوکہما، جب وہ دونوں جاگے نا صبح ماں باپ تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه السحرہ، تو کہتے ہیں اللہ سے یوں دعا مانگتے، اللہ اگر میں نے یہ ماں باپ کے ساتھ یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس جو غار کے اندر جس مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، پتھر سے روک لیا ہے اس کا منہ، تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔
اس پتھر کو کس چیز کا وسیلہ دے رہے ہیں؟ اپنے نیک عمل کا. جس نیک عمل کے اوپر بندے کو توقع ہو کہ یہ خالص میں نے کس کے لیے کیا ہے، تو یہ حضور علیہ السلام اس کو بیان کر رہے ہیں. بس اس نے یہ وسیلہ دیا. فن فرجت شیئن لا یستطیعون الخروج منہ، پس وہ پتھر تھوڑا سا سرک پڑا لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے. سرکہ صحیح نکل نہیں سکتے. یہ ایک نے دعا کر لی. قال الاخر، اب دوسرے نے یوں دعا کی، اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم کانت احب الناس الی. دوسرا یوں دعا کرتا ہے، اللہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. وفی روایت، دوسری روایت میں یوں آتا ہے، کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، میں اس سے اس طرح محبت کرتا تھا جس طرح مرد عورتوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت محبت تھی مجھے. فاردتها علی نفسها، تو میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا چچا کی بیٹی کے ساتھ. فامتنعت منی، اور وہ مجھے اپنے اوپر قدرت نہیں دیتی تھی، وہ میری بات نہیں مانتی تھی. حتی علمت بہا سنۃ من السنین، یہاں تک کہ قحط نے اس کو دبوچ لیا. قحط سالی ہو گئی نا، اور اس کے پاس کوئی چیز بچی نہیں قحط کو دور کرنے کے لیے. فجاعتنی، وہ میرے پاس آئی قحط کے زمانے میں. فآتیتها 20 و 100 دینار علی ان تحلی بینی و بین نفسها، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے اس شرط کے اوپر کہ تو تنہائی میں میرے ساتھ ملاقات کرے گی. ففعلت، تو اس نے مان لی میری بات، مجبور تھی نا. حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں اپنے ارادے کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہو گیا. دوسری روایت میں یوں آتا ہے، فلما قعدت بین رجلیہا، یہاں تک کہ میں اس کے پاؤں کے درمیان بیٹھا برے ارادے کو پورا کرنے کے لیے. قالت، تو میرے چچا کی بیٹی نے کہا، اتق اللہ ولا تفض الحاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو اور اس مور کو نہ توڑو مگر حق کے ساتھ. نکاح کی صورت میں توڑو، زنا کی صورت میں اس مور کو نہ توڑو. میں کنواری ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ. تو یہ آدمی کہتا ہے اللہ سے، فانصرفت عنہا وہی احب الناس الی، تو میں پیچھے ہٹ گیا اس حالت میں کہ وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اور اس وقت کوئی روکنے والا بھی. بس اس نے اتق اللہ کہا، اللہ سے ڈر، تو میں پیچھے ہٹ گیا. وترکت الذهب الذی آتیتها، اور جو سونا میں اس کو دے چکا تھا نا 120 دینار کی شکل میں، وہ میں نے چھوڑ دیا. بس یہ بھی تیرا ہو گیا، واپس نہیں لیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اللہ اگر یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. اس پتھر کو، اس نے کہا نا اللہ سے ڈر جا، تو یا اللہ اگر میں نے تجھ سے ڈر کے یہ کیا ہے نا تو اس پتھر کو ہٹا دے. فانفرجت الصخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج منها، پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا لیکن اب بھی نکل نہیں سکتے تھے، اب بھی نکل، امید لگ گئی. تو اس نے بھی اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دیا. کتنے ہو گئے؟ کتنے رہ گئے؟ ایک. اب تیسرا کہتا ہے، وقال الثالث، تیسرا یوں دعا کرتا ہے، اللہم استاجرت اجرا اجرا، اللہم استاجرت اجرا، اللہ نے میں نے کئی مزدوروں کو مزدوری کے اوپر لگایا، بہت سارے آدمیوں کو میں نے مزدوری کے اوپر لگایا. وآتیتہم اجرہم غیر رجل واحد ترک الذی لہ وذہب، میں نے سب کو مزدوری دے دی، ایک آدمی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا مزدوری کے اوپر، وہ مزدوری چھوڑ کر اور ناراض ہو کر چلا گیا. اس کہا میں کو نہیں گرنی مزدوری، رکھ دوں اپنے کول، انجی ہونا ہے نا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ مال من الاموال، میں نے اس کی اس مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، میں نے اس کی مزدوری کو، اور وہ مال بڑھتا رہا. فجانی بعد حین، ایک مدت کے بعد وہ پھر آیا وہ مزدور. فقال یا عبد اللہ ادی الی اجری، اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے بندے میری مزدوری تو مجھے دے دے، کتن دی دبائی پہ میری مزدوری. فقلت کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق، تو میں نے اس کو کہا کہ تیری مزدوری
یہ سب کچھ جو تو دیکھ رہا ہے نا، یہ گائے کھڑی ہیں، بیل کھڑے ہیں، اونٹ کھڑے ہیں، بکریاں کھڑی ہیں، اور یہ جو غلام کھڑے ہیں یہ سارے تیرے ہیں۔ فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، تو اس نے مجھے جواب میں کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میں چہیڑتا میں اپنی مزدوری ہو دیہڑی نہیں گنن آیا، تو آخنا ہے غلام بھی تیڈے، ایک گائیں مجھی بھی ہر شے تیڈی، میں نے ہن چہیڑتا مینڈی۔ فقلت لا استہزئ بک، تو میں نے اس کو کہا کہ میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، میں تیرے ساتھ ہنسی نہیں کر رہا۔ پھر اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، فاخذہ کلہ فاستاقہ فلم یترک منہ شیئا، اس نے سارا وہ مال لے لیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا پیچھے، سارے لے گیا۔ اب یوں دعا کرتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اللہ اگر میں نے یہ سارا کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے نا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اس مصیبت کو دور کر دے۔ حضور فرماتے ہیں فن فرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، پس پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ اس پتھر سے اس غار سے نکل کر چل پڑے۔ نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا، حسن نیت سے کرنا، اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اللہ مصائب کو ٹالتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا دعاؤں میں، یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں نیت کو بھی اللہ اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا انشاءاللہ باب توبہ کے عنوان